دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں میاں شہباز شریف کے انٹرویو کی جو انہوں نے آسمہ شیرازی صاحبہ، ایک معروف جرنلسٹ ہیں، ان کو دیا۔ آپ بھی یقیناً یہ خبر سن چکے ہوں گے اور انٹرویو بھی دیکھ چکے ہوں گے، تو اس کے عام پوائنٹس جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں کہ 5 ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو نئے کیسز بن رہے ہیں بقول شہباز شریف کے نائب نیازی جو اتحاد جی، تو وہ جو کیسز بنا رہے ہیں ان پر ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے 18th امینڈمنٹ، اور تیسرا ہے کہ کیا موجودہ صورتحال جو ہے وہ اس کا حل یعنی تازہ الیکشنز ہیں، اور چوتھا ہے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ اپیل فرمائی ہے، اور پانچواں میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف کی سکلز اس انٹرویو میں کس طرح ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ کہ نیب اور نیازی یا وہ جھوم صاحب جو ہیں جو پاکستان پر مختلف عذابوں کا نزول ہوا ہے، ان میں سے یہ بھی ایک صاحب ہیں جو خود ویڈیو گزیدہ اور اپنی حماقتوں کے شاہکار ہیں، لیکن گھٹیا پن میں شاید ہی ان کا کوئی جواب ہو، جن کا نام جاوید اقبال ریٹائرڈ جسٹس صاحب ہے۔ تو بہرحال موجودہ حکومت اور نیب مل کر جو وہ دور واردات جو پچھلی حکومت کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے بہت سارے جوڈیشل پیاروں نے اور عسکری ٹھگوں نے مل کے اس حکومت کا تیا پانچا کیا تھا، اور وہ جو دور واردات شروع کیا تھا وہ ظاہر ہے اب بھی جاری ہے، اور موجودہ حکومت آنے کے بعد اس میں گویا زہرناکی پہلے سے بھی بڑھ کر اور پہلے سے بھی زیادہ شور شرابہ اور پہلے سے بھی زیادہ کھوکھلا پن ہے، لیکن بہرحال اس احتسابی گھن چکر کو بار بار گھمایا جاتا ہے، اور اگین ود دا سیم رزلٹ کہ کوئی پروف نہیں ہے، لیکن بہرحال پریس کنفرنسز ہیں، الزامات ہیں اور میڈیا ٹرائل ہے۔ تو شہباز شریف نے اس حوالے سے یہ کہا کہ کر لو جو کرنا ہے جی، یعنی جو ہم پہلے گزار آئے ہیں، پہلے بھگت آئے ہیں، بہت سارے یعنی کلوں کی صحبتیں بھی برداشت کی، جیلیں برداشت کی، جلاوطنیاں برداشت کی، ہر طرح کی غنڈہ گردی برداشت کی۔ میں کہتا ہوں کہ عسکری اور اسٹیبلشمنٹ کی غنڈہ گردی برداشت کی، تو اس میں ایک ان کا بغل بچہ نیازی شامل ہو جائے تو پھر کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فیس کریں گے اور مردانہ وار مقابلہ گویا کریں گے۔ تو یہ بات انہوں نے بالکل درست کی کہ ظاہر ہے جب کوئی دشمن للکارتا ہے تو اس کے جواب میں یہی بات کہی جانی چاہیے، کیونکہ منت ترلے سے بہرحال کوئی چھوڑتا نہیں ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جب آسمہ شیرازی نے 18th امینڈمنٹ کے متعلق پوچھا کہ سنا ہے اس کے پیچھے یہ جو سارا تازہ اتاب ٹھگاں ہے، اس کے پیچھے اصل خواہش جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا ہے۔ شہباز شریف بڑے محتاط تھے اس سوال کا جواب دینے میں، اور محتاط ہی ظاہر ہے کوئی بھی زیرک اور جو سمجھدار سیاستدان ہے وہ محتاط انداز ہی اختیار کرے گا۔ بہرحال انہوں نے اصل بات کہہ دی کہ اس کے پیچھے 18th امینڈمنٹ ایز سچ ظاہر ہے کسی کو مسئلہ نہیں ہے، اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز مسئلہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے، اس میں بقول شہباز شریف کے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہونے کے ناطے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، ظاہر 2010 میں یہ معاملہ ہوا، تو ہم نے اپنے حصہ بھی کاٹ کے باقی جو صوبے ہیں ان کو سیٹسفائی کیا، ان کے حصے کو بڑھایا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کنٹینیو رہے۔ تو انہوں نے ظاہر تاریخی حوالہ جات بھی دیے کہ کس طرح پاکستان میں عوام کے حقوق کو ڈینائی کرنے سے یا میجورٹی کے رائٹ کو تسلیم نہ کرنے سے ہم نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک بازو سے ہم محروم ہو گئے۔ اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا، اس قسم کی جو حماقتیں ہیں اس سے اب جان چھڑانی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ NFC کو نہ چھڑا
چھیڑا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں 18th امینڈمنٹ جس وجہ سے رول بیک یا جس وجہ سے وہ دل یزدان میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے، وہ وجہ انہوں نے بیان کر دی کہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو گویا انہوں نے ایک بڑا محتاط موقف مسلم لیگ نون کا اور ذاتی موقف یہ دیا کہ جو اس کی فنانشل امپلیکیشنز ہیں اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. سادہ ترین انداز میں یہی بات کی اور یہی ہونی چاہیے تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بڑا ایک سنجیدہ اور عاقلانہ اور بڑا متانت بھرا رویہ اختیار کیا، لیکن ایک بالکل غیر مبہم انداز میں انہوں نے یہ بات کہہ دی جو کہنی چاہیے تھی. اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ موجودہ صورتحال کا کیا حل ہے، کیا آئندہ 6 مہینوں میں یا سال میں کوئی الیکشن ہونے کا امکان ہے، تو امکان کی بجائے انہوں نے یہ کہا کیونکہ جو پچھلا الیکشن دھاندلی زدہ یا فوجی فتوحات کا نتیجہ تھا، ظاہر ہے اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں، عوام نے اس کو مسترد کر دیا، وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ تازہ الیکشنز ہوں جو کہ بالکل منصفانہ ہوں، آزاد ہوں اور عوام کے حقوق کے، عوام کے حق رائے دہندگی کے صحیح وہ جو ہیں وہ ریفلیکٹر ہوں، صحیح انڈیکس ہوں. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بالکل ان ایکویوکل انداز میں بات کہی کہ فریش الیکشن جو ہے وہی سلوشن ہے موجودہ پاکستان کی ایلمنٹس کا. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جب ہمارے سیاستدان یا کوئی بھی شخص کسی جرنلسٹ کو انٹرویو دیتا ہے تو اس میں گویا 2 فورسز ایٹ پلے ہوتی ہیں. ایک تو جرنلسٹ جو ہے اس کا ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں جس کا انٹرویو کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں کھلائے، جو چاہے وہ اس سے ایکسٹریکٹ کرے، اسے اپنی مرضی سے اپنی انگلی پر کھلائے کہ اس کے منہ میں اپنی باتیں ڈالے، جو وہ اس سے اخذ کرنا چاہتی ہے یا چاہتا ہے وہ اخذ کرے. تو اسی طرح عاصمہ شرازی نے بھی کوشش کی اس میں کہ اپنی مرضی سے ہی یعنی 18th امینڈمنٹ پر ایک مختلف انداز میں موقف بیان کرنے کی کوشش کی. تو اس پر یقیناً شہباز شریف نے بڑے اچھے انداز سے اس کو کاؤنٹر کیا کہ دیکھیں آپ ہمارے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ آپ مسلم لیگ نون کی ترجمان نہ بنیں، آپ جرنلسٹ ہی رہیں ہیں جی. تو بہرحال انہوں نے اچھے انداز سے اس کو ٹیکل کیا اور اس کے ہاتھوں میں کھیلے نہیں ہیں بلکہ اپنی مضبوط اور اپنے ایک سنجیدہ انداز میں ہر ایشو کو جس طرح وہ چاہتے تھے اسی طرح ٹیکل کیا. تو یہ کسی بھی جو انٹرویو دینے والا ہے اس کی اعصاب کی، اس کی سمجھ کی اور اس کے بیان کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑی عام ہے کہ وہ کسی جرنلسٹ کے ہاتھوں میں نہ کھیلے. تو اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرویو زبردست تھا. اس میں بالکل انہوں نے اپنا موقف بھرپور انداز میں اور بڑے سنجیدہ انداز میں بیان کیا اور حکومت کو لتاڑا بھی. عاصمہ شرازی نے یہ پوچھا کہ کیا یعنی موجودہ حکومت کے متعلق آپ کی یعنی جو اپوزیشن ہے اس کی نیچر کی انہوں نے بات کی کہ شاید ان کا یہ مطلب تھا کہ سافٹ اپوزیشن ہے. لیکن شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ہر طرح جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سارے سیکنڈلز کا نام لیا، چینی آٹا، ادویات کا سکینڈل، معلم جبہ، BRT وغیرہ وغیرہ، اور معیشت کا جو جنازہ نکالا ہے موجودہ حکومت نے، ان سب کا پر کہا کہ ہم نے بڑا 2 ٹوک انداز میں حکومت کو اس پر کاؤنٹر کیا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بڑا کامیابی سے انٹرویو اور بڑا میننگ فل انٹرویو دیا ہے. اور عاصمہ ظاہر ہے ایک تجربہ کار صحافی ہیں اور انہوں نے کوشش کی اپنے انداز سے، لیکن بہرحال انہوں نے بھی ایک اچھا انٹرویو کنڈکٹ کیا. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ یا قائد حزب اختلاف کے ذریعے ایک بالکل 2 ٹوک اور مؤثر نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا. تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. اور اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر حاضری ہوتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. خدا حافظ.